हमारी कल सीईसी की मीटिंग हो गई, उसमें सारे ऑप्शंस वहाँ पर डिस्कस हुए और सीईसी ने मियां नवाज शरीफ को इख्तियार दिया कि वो इस बारे में जो फैसले करेंगे वो उसको पूरी उनको सपोर्ट होगी। और मुझे ये कहा गया कि मैं तमाम पार्टियों से राब्ते करूं, पीडीएम के अलावा भी। तो पीडीएम से हमारे राब्ते हो चुके हैं और अगले चंद दिनों में हमारा इजलास होगा जिसमें हम ये फैसले करेंगे। आमिर खान साहब, उनके मोहतरम साथी, उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और ये मुल्क जिस हद तक पहुँच गया है, आवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जो माशी तबाही है उसके पेश नज़र अब मज़ीद वक्त देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के पैनल का तारुफ करा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब शामिल हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान महाजराई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। अपोजिशन की दो बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के लिए कोशां हैं। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के नंबर कम के लिए इत्तेहादियों पर भी फोकस किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की और उन्हें अदम एतमाद पर कायल करने की उन्होंने कोशिश की, ताहम साबिक सदर को मायूसी का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आज उनकी MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात हुई है। उन्होंने अदम एतमाद के लिए उनसे हिमायत मांगी, लेकिन MQM ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। इन हाउस तब्दीली की कामयाबी के लिए शहबाज शरीफ आइंदा दिनों में गवर्नमेंट के इत्तेहादी BAP, काफ लीग, GDA और सिंध की कौम परस्त जमातों के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत PDM रहनुमाओं की भी इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि नंबर पूरे होते ही तहरीक अदम एतमाद ज़रूर आएगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि कल भी हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर है मुलाकातें भी हो रही हैं और अब शहबाज शरीफ साहब को टास्क भी मिला है, तहरीक अदम एतमाद की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है स्पीकर असम्बली, कौमी असम्बली स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ सकती है। जो अपोजिशन के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जो कोशिशें कर रहे हैं राब्ते करने की, तहरीक अदम एतमाद की तरफ लाने की, तो उनके ये राब्ते रंग ला सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, कल हमने जो दोपहर को हमारी 3 बजे के बुलेटिन में स्पेशल ट्रांसमिशन थी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, उसमें मैंने ये बात कही थी कि बज़ाहिर बल्दियात के ऊपर गुफ्तगू होगी और बात अदम एतमाद पे होगी कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, और सारी गुफ्तगू का महवर यही होगा। तो फिर देखें उसके बाद से और अब तक वो चाय की प्याली का तूफ़ान है या ओरिजिनल तूफ़ान है, सियासी तौर पे वो हंगामा खेजी शुरू हो चुकी हुई है। ऐसे नहीं होता कि जिनसे वोट लेने हो वो खुद आके मुलाकातें भी करें। आप देखें ना, फिर वो मैं लफ्ज़ कहूँगा, कोई तो है ना जो भिजवा रहा है और मिलवा रहा है। तो MQM कभी चौधरी साहिबान के पास है, कभी शहबाज शरीफ साहब के पास है, जरदारी साहब गए हैं, शहबाज साहब के पास आए हैं, चौधरी साहब के पास गए हैं, और शहबाज साहब अब चौधरी बरादरान से रब्ता कर रहे हैं। वो जो आपने स्टार्ट में कहा ना, मायूसी का सामना करना पड़ा, ये उस वक्त तक मायूसी ही रहेगी जब तक इसका कोई हतमी रिजल्ट नहीं आएगा। जाहिर है एक मुलाकात हो और उसके बाद कहेंगे नहीं हम तो मिल गए। शहबाज साहब के पास जब जरदारी साहब और बिलावल आए थे तो उन्होंने यही कहा था ना कि सारी बातें एक वक्त में तो नहीं बताई जा सकती। एक्चुअली इशू ये है कि एक गेम प्लान तो जाहिर है कि नज़र आ रहा है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ न्यूट्रल हो गए हैं तो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अगर न्यूट्रलिटी का फ़ायदा उठाना है तो अपनी एक ट्राई की जाए, मतलब बहुत सादा होके। हालांकि ये इतनी सादा बात नहीं है कि आसिफ अली जरदारी को 10:30 बजे रात को शहबाज शरीफ फ़ोन करें और वो कहें जनाब मैं तो इत्तेफाक से लाहौर में हूँ और मैं बेटा भी साथ है और मैं अपने चेयरमैन को भी लेके रोटी पे भी साथ ही आ जाऊँगा। मतलब ये हुस्न इत्तेफाक नहीं हुआ करता, ये इत्तेफाकात पैदा कराए जाते हैं, किए जाते हैं। तो अब ये मुलाकातें शुरू हैं। फिर कल CEC की मीटिंग में उस वक्त भी हमने यही दिया था कि अब शहबाज शरीफ को टास्क दिया गया है कि अपनों और परायों से सबसे मिलें, और जो पराए MQM वाले फैसल साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं और ज़ाहिर है इनकी कुर्बत भी है, वो आज जब शहबाज साहब से मिल के निकले तो उन्हें कहा गया कि वक्त बहुत कम है। मतलब ये एक फैसला करो ना, 14 से 24 के बीच में कुछ लोग तो तारीखें दे रहे हैं
نہ ہوں گی تاریخیں ہمیں کیا, ہمارا تو کام ہے کہ ہم جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر تبصرہ کریں, اپنی خبر ڈھونڈیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور وہی بات ہم کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ نہیں ہوتا, ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو سیاستدان میٹنگز کر رہے ہیں کہ جی کیوں کر رہے ہیں. پھر نواز شریف صاحب نے کل بالکل ایک نئے سٹائل میں, وہ جن کے پیچھے سفید مونچھوں کے ساتھ ایاز صادق صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور اب ہمیں یہ بھیجنا ہوگا. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوا کرتی, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی گیم پلان ہوتا ہے, پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہے, کسی نے کچھ لینا ہوتا ہے, کسی کو کچھ چھڑوانا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ملا کے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت چلی جائے گی اس کے نتیجے میں, ہاں حزب اختلاف اکٹھی ہو رہی ہے اور اس میں وہ جا رہے ہیں حکومتی اتحادیوں کے پاس. اب شہباز صاحب جائیں گے جی ڈی اے والوں کے پاس بھی, کراچی سے لے کے اور پشاور تک ساری جگہوں پہ انہوں نے گھومنا ہے. جہانگیر ترین صاحب اپنے ہیلی کاپٹر پہ کے پی میں گھوم رہے ہیں, کل ایاز صاحب نے تھوڑی سی بات کی تھی نا. تو یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مشن پہ الگ الگ روانہ ہیں, لیکن رپورٹ ایک ہی ہے کہ جناب آپ کیا لائے ہیں, وہاں پہ کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی مرکز میں تبدیلی لانی ہے تو پھر کے پی میں بھی لانی پڑے گی, کیونکہ مرکز میں تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ 1.5 سال کسی نے وزیر اعظم بننا ہے. مرکز میں تبدیلی اگر آئے گی تو وہ یہ ہوگی کہ 2.5-3 مہینے میں شفاف الیکشن کی گارنٹیز کے لیے آپ کو کیا قانونی اقدامات کرنے ہوں گے. تو مجھے نہیں پتا چودھری سرور صاحب کا کیا کردار ہوگا اس میں اس وقت, کیونکہ وہ ایک بڑے دھڑے کو ساتھ لے کے ایم پی ایز ایم این ایز کے کھڑے ہیں اور وہ بارگیننگ میں ہیں, اور ان کا شہباز شریف سے رابطہ نہیں ٹوٹا, یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں. ان کا بالکل نہیں ٹوٹا ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے, اور ان کا یہ پریشر ہے کہ وہ گورنرشپ سے ابھی تک غصے کے باوجود ہٹا نہیں سکے. جیسے پرویز خٹک کی تعریف انہیں اپنی طبیعت کے برعکس جا کے پشاور میں کرنا پڑی, اور ان کو وہ پارٹی جو ان سے لے لی گئی تھی واپس صوبے میں 3.5 سال بعد ان کے حوالے کرنا پڑی کہ نہیں اب آپ کے پی میں, چونکہ ہمیں مار پڑی ہے بلدیاتی الیکشن میں, مختلف امور طے ہو رہے ہیں. کیونکہ اصل ایشو یہ ہے جس پہ بریگیڈیئر صاحب زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں, کہ جب آپ سارے کام کر رہے ہوں لیکن لوگوں میں گورننس کے نام پہ مہنگائی مل رہی ہو تو پھر سارے بھاشن بیکار ہو جاتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کے پاس جا کے آ رہا ہے, جب وہ نہیں جا رہا تو بے چینی وہ سب جگہ پہ نظر آتی ہے. پرائم منسٹر نے بڑا اچھا کیا, آج گئے ہیں بلوچستان جا کے ایف سی اور رینجرز کی 15% میں مطلب فردر اضافہ کیا ہے. ہم تو توقع کرتے ہیں سارے ملازمین, جس میں سارے ملازمین شامل ہیں, ان سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ کب تک کہیں گے 1-2 اداروں کو دکھا کے کہ جی 500% پروفٹ کمایا, تو بھائی ان سے پیسے لو نا پروفٹ کے, کیونکہ وہ تو آپ کے ایف بی آر میں آ کے بتا کے گئے ہیں کہ ہم نے پیسے کمائے ہیں, لیکن آپ کے ٹیکس میں تو نہیں آیا نا, پھر وہ تو انہی کے پاس چلا گیا. تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو اپنے طور پہ اب جب پریشر پڑتا ہے تو تنخواہیں بھی بڑھانی پڑتی ہیں, مراعات بھی دینی پڑتی ہیں. تو چلیں اسی بہانے سے ہی کچھ نکلے تو صحیح گورنمنٹ کے ہاتھ سے. ٹھیک جی ایاز صاحب, اگر اپوزیشن کا مقصد حکومت کو ابھی گرانا نہیں ہے, سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے, پھر آخر یہ اتنی ایکٹیویٹیز جو ایک دم سے سامنے آ رہی ہیں, میل ملاقاتیں, شہباز شریف کو ٹاسک دینا, پھر کاف لیگ سے ملاقاتیں, ایم کیو ایم سے, اور بات بھی کرنا تحریک عدم اعتماد کی, تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مقصد سمپل ہے دعا. کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن کو بیٹھ جانا چاہیے آرام سے؟ بھئی ان کو بھاگ دوڑ تو کرنی چاہیے نا, تاکہ وہ کل کو انہوں نے بھی اپنے ووٹر کے پاس جانا ہے, اس کو بتا سکیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے تو یہ ایک ایفرٹ بھی کر لی تھی تحریک عدم اعتماد کی. مجھے ویسے اس سے پہلے ایک فیصل سے سوال پوچھنا ہے. جی شور. فیصل, یہ ایم کیو ایم والے تو مجھے تو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے کافی ماہر ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کمی ہے ان میں آئین اور قانون کو سمجھنے میں؟ دیکھیں اس وقت ایم کیو ایم آپ کا جو وزیر قانون جس وقت ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے. ہاں میں وہی تو پریشان ہوا کہ جب وزیر قانون ہے آپ کو, نہیں میری پریشانی اس وقت ہوئی, کہا جائے تو بولتے ہیں ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے. نہیں وہ علیحدہ بات ہے. مجھے پریشانی الگ ہوئی کیونکہ جب چھوٹے قائد نے یہ کہا نا کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ آئینی آپشن ہے تحریک عدم اعتماد, تو میں اس وقت بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ بتانا پڑا ان کو کہ یہ آئینی آپشن موجود ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. صرف ایک بات ایاز صاحب میں کہتا ہوں, جو وفد گیا تھا ہو سکتا ہے اس کو بتانا ہی پڑا, ہو سکتا ہے جو وفد گیا تھا ہو سکتا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو. اچھا چلے خیر, یہ تو ہو گیا. اب ایشو یہ ہے دعا, یہ اتحادی ان سے رابطے تو ہو گئے, وہ خود چل کے بھی آ گئے, آپ بھی چل کے ان کے پاس چلے گئے, شہباز شریف صاحب بھی عنقریب چودھری صاحبان سے ملاقات کرنے والے ہیں. یہ سارا کچھ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے ہر پارٹی چاہے وہ اتحادی ہو اپوزیشن کی ہو, اس نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے نا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں
उनका क्या मफाद है कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वो हिस्सेदार बन जाते हैं इस अपोजिशन में और वो उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है वो ये सोचेंगे ना कि हमें कल को इनके साथ चलना है। अब MQM पीपल्स पार्टी के साथ भी चल के देख लिया हुआ उन्होंने, PMLN के साथ भी चल के देख लिया हुआ है, अब PTI के साथ भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका जो ताल्लुक है रिश्तेदारी है इस वक्त। तो बात ये है कि उन्होंने तो उसको देखना है ना कि हमें फ़ायदा किस में है, कि आया इस गवर्नमेंट के साथ रहते हैं 5 साल पूरे करते हैं, ज़्यादा चीज़ें मनवा सकेंगे। फिर ये है कि जब आप की आनियाँ जानियाँ होती हैं, राब्ते होते हैं, तो फिर आप बेहतर पोजीशन में भी होते हैं। गवर्नमेंट वो बिल्कुल हमें ठीक कह रहे थे कि आज वो 15% का इजाफे का ऐलान करना पड़ा, वो परवेज खटक साहब की तारीफ करनी पड़ी। क्वाइट पॉसिबल है कि कल को आपके और मेरे लिए भी कोई ऐलान कर दें कि वाकई यार बहुत हो गई, अब हमें महंगाई को भी कम करना है। तो ये प्रेशर तो बहुत ज़रूरी है जो अपोजिशन ने नहीं रखा हुआ था। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी मैंने आपसे पहले भी कहा था, उनकी PDM से निकलने से पहले उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक थी कि मुसलसल प्रेशर रखा जाए गवर्नमेंट पे। अच्छा वो एक लोगों को भी नज़र आ रहा था, ऑपोजिशन के जो ज़ाहिर है हमायती इस मुल्क में उनके वोटर हैं, उनको भी नज़र आ रहा था कि जी देखें इन्होंने प्रेशर तो डाला हुआ है और उसमें से कुछ ना कुछ ज़ाहिर है गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ता है। और गवर्नमेंट के पास अब चूँकि टाइम कम है, अब टेक वाला इशू तो ख़त्म हो गया ना, अब गिव वाला इशू है। वो गिव एंड टेक नहीं, अब सिर्फ गिव है कि वो जो देते जाएंगे, जितना करते जाएंगे उतनी ये इनकी वो उसमें कमी होती जाएगी। वो जो गैर मकबूलियत है, मकबूलियत इतनी ज़्यादा बुरी तरह डैमेज हुई हुई है कि आप जब ये काम करना शुरू करेंगे, ऑपोजिशन इस वक्त अपने नंबर बना रही है कौम के सामने, अवाम के सामने कि जी देखें हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि भाई टाइम बड़ा कम है, आप फैसला कर लें फौरी, तो फैसला तो कुछ भी नहीं होना। सच्ची बात है, ये मुलाकातें मेल मुलाकातें जारी रहेंगी और उसके बाद फिर अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और PMLN अगर एक पेज पे आ जाती हैं कि जी वाकई तहरीक अदम एतमाद हमें लानी है, और अगर तहरीक अदम एतमाद फेल हो जाती है, आपको कामयाबी नहीं मिलती, तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? जाहिर है मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर आएगी। कुछ अरसे तक आप बिल्कुल फिर बैकफुट पे चले जाएंगे। या तो ये है कि आप ये प्रेशर बिल्ड करते रहें और इसी तरह कुछ 6 महीने साल और निकाल लें, उसके बाद फिर इलेक्शन का वक्त आ जाएगा और फिर आप बेहतर पोजीशन में होंगे लोगों की। क्योंकि इस वक्त अगर आपने इमरान खान साहब को हटाना है जी और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जानी है, तो फिर इमरान खान साहब के पास ये कहने के लिए मौका होगा कि देखें अब वो वक्त था कि जब हमने डिलीवर करना था, अब लोगों को कुछ देना था और मुझे हटा दिया इन्होंने, तो लिहाजा मुझे अब आप मैंडेट दें ताकि ये माफियाज का भी मैं खात्मा कर सकूं इस मुल्क में। ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इन थोड़े बलूली लंगड़ी उससे अक्सरियत से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो नवाज शरीफ साहब ने आपको याद होगा अपील की थी कि जी मुझे इस तरह का इक़्तिदार नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दें ताकि मैं फिर डिलीवर कर सकूं। तो इस मुल्क में हवा चलते हुए देर नहीं लगती, सही कोई पता नहीं होता किस वक्त लोग किस चीज़ को बाय कर लें और उसके पीछे चल पड़े। जी ब्रिगेडियर साहब दुआ देखें, एक तो बात है कि ज़रूर जो सियासत में बहुत गर्मा गर्मी है और सडनली सारे इकट्ठे हो रहे हैं और फिर कराची से भी टीमें जा रही हैं, जाके लाहौर में मिल रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि इस मौके पे क्या करने की ज़रूरत है और क्या हो सकता है। आई थिंक 2-3 ऑप्शन इनके पास हैं। एक तो वो चाह रहे हैं शायद इन हाउस चेंज करें, और अब पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में जो इस मीटिंग में उन्होंने यहाँ तक मेरे ख्याल में कहा है कि जी शहबाज शरीफ को जो आप हमारे कैंडिडेट हैं, अगर आप आएँ तो हम आपको सपोर्ट करने के तैयार हैं। बट अनदर प्रॉब्लम कि PMLN ने फ़ौरन एहसन इकबाल ने और स्टेटमेंट आ गई सब कीजिए, नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे ये करेंगे। दिस शोज़ कि अभी भी इस मामले में चाहे इंटरम पीरियड हो, इसके लिए उनमें डिवाइड है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। नंबर 2, पहले हुकूमत को इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं था इस वजह से कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के हक में फैसला हो गया है। दिस इज व्हाट आई थिंक, मतलब ये चल रही थी बात, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्या डिसाइड किया, दैट आई एम नॉट श्योर। नंबर 2 बात ये है कि फिर सेकंड ऑप्शन ये है, वो उनको गवर्नमेंट को फिक्र नहीं थी कि पीपल्स पार्टी लहरा थी, PTM लहरा थी, तो दे वर अ बिट कंफर्टेबल। नाउ दे शुड बी वरीड कि सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इकट्ठे होने के बाद व्हाट नेक्स्ट। अगर आप प्राइम मिनिस्टर नया ले कर आते हैं, इस वक्त चेंज कर लेते हैं, हाउस चेंज करते हैं, तो आपने क्या अचीव करना है,
کیا آپ ان کا بیگیج لے کے چلیں گے؟ کیا آپ کوئی نئی چیزیں سجیسٹ کریں گی؟ قیمتیں کیسے ڈاؤن کریں گے؟ اکانومی کو ریوائیو کیسے کریں گے؟ ڈالر کو کیسے ڈاؤن کریں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ آئی تھنک دے شوڈ بی نوئنگ مچ بیٹر. اس کو کرنے سے پہلے دے ہیو ٹو تھنک اوور اٹ. ادروائز یہ ایک سال میں اس اپوزیشن کو اتنا نقصان ہوگا تو الیکشن میں جا کے میں بھی پی ٹی آئی سے گین کر لیں. یہ بھی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور تھرڈ بات یہ کہ اس موقع پہ جب کہ پرائم منسٹر پاکستان چائنا سے ہو کر آئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے بھی وہ رشیا نیکسٹ منتھ جا رہے ہیں، پھر 23 مارچ کو فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، اس کے بعد بجٹ آ رہا ہے. از دیٹ دا ٹائم ٹو ڈو؟ یہ بھی ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ملک کے مفاد میں ہے، یہ نقصان میں ہے. صحیح. بجٹ کے بعد کتنا ٹائم رہ جاتا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس کے بعد 3-4 مہینے کے لیے کر کے ان کا پورا بیگے لے کے اور ان کو سیاسی شہید بنا کے بھی فائدہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ اٹس اے بگ پریشر ٹیکٹس ہے. اپنے جو کیسز کلوز ہونے والے ہیں ان کو بھی یہ بچانا چاہتے ہیں. شاید اسی چکر میں حکومت ان کو کوئی لینئنٹ ویو رکھ لے، یہ ہو سکتا ہے. ادروائز الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کبھی بھی مل نہیں سکتی. میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دے ہیو ٹو کنٹیسٹ الیکشن سیپریٹلی، اور دونوں کینڈیڈیٹ ہوں گے نیکسٹ الیکشن کے لیے. تو آئی تھنک یہ سچویشن ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. فیصل صاحب. اچھا، یہ ویسے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے حکومت کو اور عمران خان صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیا واقعی آپ یہ پاکستانی اپوزیشن سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ اگر اس اپوزیشن سے متعلق بات کر رہے ہیں تو پھر تو اسی اپوزیشن سے تو آپ یہ توقع نہیں کریں کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹا سکتی ہے یا فارغ کرا سکتی ہے. کچھ نہیں کر سکتی اپوزیشن. ابھی یہ دیکھیں نا، یہ کچھ دنوں کی تو بات ہے، جو بل منظور ہوا تھا تو وہ تو اپنے قائد اعظم کے خلاف کو وہ جو ہے وہ ایوان کے اندر نہیں بھیج سکتی ہے اپوزیشن. اس سے آپ کیا توقع؟ اس 3.5 سال میں اپوزیشن تو دیکھیں نا، اس پورا جو ہے اس کے ہاتھ میں جو اسکرپٹ دیا گیا اس کے علاوہ کیا ہوگا. سوال کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا دھرنا منسوخ کرتے، بولے آج کل بڑا ہم تحریک عدم اعتماد میں مصروف ہے، اسی وجہ سے دھرنے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آخر میں ہونا کیا ہے؟ یہ ہونا یہ ہے کہ مسلم لیگ بولے گی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ناکام ہو گئی یا نہیں آ سکی. ناکام نہیں بلکہ آ ہی نہیں سکی. اور پیپلز پارٹی بولے گی یہ مسلم لیگ کی وجہ سے جو ہے تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکی. ہم تو جو ہے پوری اس کی جو ہے وہ تیاری میں تھے. کچھ اس کے علاوہ جو ہے نا، جو اب تک کی جو زمینی حالات ہیں، یہی نہیں بول رہا کہ آئیڈیل صورتحال ہے، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو حالات ہیں، اس تناظر میں تو کچھ نہیں ہو رہا. میکسیمم جو نظر آ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب فریم سے آؤٹ ہو رہے ہوں، ان کو فریم میں لانے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہوں. اس سے زیادہ توقع کرنا کہ عمران خان صاحب کو یہ ہٹا دیں گے اور کوئی اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وزیر اعظم بن جائے گا، تو یہ تو بہرحال جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے نظر نہیں آتا. عامر صاحب جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ان کی میں ایک بات کی تھوڑی سی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کی بات کی میں وہ مخالفت کر دوں، کیونکہ دانشور بھی ہیں اور بہت اعلیٰ عرفہ دانشور ہیں. لیکن میرا خیال میں یہ کہہ رہے ہیں نا، حکومت جو ہے تاکہ شفاف الیکشن ہو. حکومت کا نا شفاف الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت پاکستان کی سیاست میں تو کم سے کم حکومت بنا کے تاکہ شفاف الیکشن ہو جائیں گے، اس کا کوئی حکومت سے کوئی کردار یا تعلق نہیں ہوتا کہ وہ شفاف الیکشن کرانے میں کوئی اپنا وہ رول ادا کر دے گی. اب ایم کے ایم کو دیکھ لیں گے. یہی ایم کے ایم 15 دن پہلے فوارہ چوک پہ یہی عامر خان صاحب جو اس وقت شہباز شریف صاحب سے ملے، وہ وہاں نعرے لگوا رہے ہیں کہ عمران خان زندہ باد. مطلب انتہا ہے یہ، انتہا کہ ایک دوسری پارٹی کا لیڈر جو ہے دوسری پارٹی کے لیڈر کے لیے نعرے لگوا رہا ہے کہ عمران خان زندہ باد. آج جا کے ملنے کہ اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو ہم کیا کریں عمران خان صاحب سے. بھائی 15 دن پہلے تو آپ ہی نعرے لگا رہے تھے، کوئی اور تو یہ نعرے نہیں لگا رہا تھا. لیکن عامر صاحب کی ایک بات اور بہت لاجیکل ہے، بہت کبھی لاجیکل بات کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے کی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جس کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں نا وہ نہیں آتا. بھائی جس کو چاہیے ہوتے وہ آتا ہے نا. یہ کیا ایم کیو والے خود جا کے بول رہے ہیں ہمارے ووٹ لے لو. اگر شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کو ووٹ چاہیے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں نا. یہ جا کے کیوں بولیں گے کہ ہمارے ووٹ لے لو. کچھ بھی یہ بس ایسی خبروں سے زیادہ، تھوڑی بہت ایکٹیویٹی سے زیادہ کچھ اور ہونے نہیں جا رہا. لیکن جو آج جو بڑی خبر ہے اور یہ اچھی خبر ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا مسلم لیگ کاف کا جو رابطہ ہوا ہے، ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو اختلافات تھے، اس تناظر میں جو ایک اچھی خبر آئی ہے کہ سیاست میں برداشت، تعامل اور یہ ملاقاتوں کے سلسلے جو شروع ہو رہے ہیں، یہ اس حد تک تو یہ خبر ہے. باقی تو یہ صرف ہمارے آپ کے پروگرام کے لیے، ٹی وی کی ہیڈ لائن کے لیے، اخبارات کی ہیڈ لائن کے لیے
لیکن باقی دیکھیں ہے، اس باقی خبر کچھ نے بھی نہیں۔ آپ کو اور اب عامر عامر صاحب صاحب کو خوش مت ہونا زیادہ۔ ایک پیج پر آ گئے ہیں آپ دونوں، تو یہ ہمارے لیے تو یہ نہیں، میں نے کہا اچھا وہ نا چھوٹی سی بات، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ جی ابھی تک تو یہ چھوٹی سی بات بتا دوں، وہ فیصل صاحب کہہ رہے تھے زمینی حالات کے تناظر میں، میں 1973 کے آئین کے تناظر میں ایک فکرہ کہہ دوں کہ اگر یہ جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو مطلب فرض کرنے کی کہانی ہو رہی ہے، نہ یہ کہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا عدم اعتماد لانے کی ضرورت پڑے گی؟ 172 کسے پیش کرنے پڑیں گے؟ اسٹیٹ اوے آؤٹ ہو جائیں گے، پھر اس کو پیش کرنے ہوں گے جس کے اتحادی چلے جائیں گے۔ ٹھیک، یہ بھی ایک تناظر ہے، آئین پہ سوچیں۔ اطلاق ہو رہا ہو جب بات کیجیے گا۔ یہ تو ابھی جو ملاقاتوں کا آپ کو بتا رہے ہیں جو اطلاق کرا رہے ہیں وہ یہ بھی کرا سکتے ہیں۔ جی الیاس صاحب، یہ جو ملاقاتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، دیکھیں اس میں ابھی کتنی تیزی آ رہی ہے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، یہ پہلے فیز میں سٹارٹ ہوئے، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ابھی باتیں کھل کے سامنے آنے لگی جی عدم اعتماد کریں۔ ابھی تو جو مین جو اس کے جو ہے اپوزیشن کے جو کریکٹر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ابھی دیکھیے گا اس میں اور یار وہ سیاستدان ہے، کریکٹر نہیں ہے۔ جی تو وہ اپوزیشن جو وہ ہے اس میں اور ایک تیزی آئے گی، اور جو اس میں جو اپوزیشن کی جو لاہے عمل جو بھی طے کرنا ہے انہوں نے کہ اس کو گورنمنٹ کو گرانا ہے یا عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے، جو بھی ہے صورتحال اس میں مزید تیزی آئے گی۔ اور سب سے زیادہ جو امپورٹنس اس میں اتحادی ہیں، اتحادیوں کو کس طرح وہ اپنے ساتھ ملائیں گے اور ملا کے جو گورنمنٹ کے خلاف جو تحریک لے کے آتے ہیں کہ کب تک لے کے آتے ہیں۔ اور یہ بھی یہ سب سے زیادہ اپوزیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ جی اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلا سال وہ کس طرح کریں گے، عوام کو کس طرح ایک سال میں ریلیف دیں گے یا کس طرح چلیں گے۔ لیکن اگر جو بھی ہے انہوں نے لاہے عمل اپنا طے کیا ہے کہ آگے سے گورنمنٹ کو سنبھال سکیں گے یا ایکسٹینشن ہو یا جو بھی اس طرح کی جو چیز ہو یا اگلے سال کے اپنے الیکشن، بیسیکلی جو اس وقت جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا یا لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہوا، یہ بیسیکلی ہر پارٹی اس وقت اس لیے متحرک ہوئی ہے کہ اگر الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک سیاسی جو کمپین ہے وہ ایک جاری رہے اور لوگوں کو پتہ چلے جی اپوزیشن نے بڑا کردار ادا کیا، اس پارٹی نے کیا۔ اور دوسرا جو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کل سے جلسے شروع کر رہے ہیں، اپنے فیصل آباد جا رہے ہیں، اور وہ بھی گورنمنٹ کو ایک دم دونوں طرف سے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جانب سے ایک دم سیاسی جو ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی اس میں تیزی آئی ہے۔ اور اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون کس طرح ایک دوسرے کو دکھاتا ہے، اپنے مسلز دکھاتا ہے یا گرا دیتا ہے، گورنمنٹ گر جاتی ہے یا پھر اپوزیشن کو پھر پیچھے ایک بیک فٹ پر آنا پڑے گا۔ ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ سارے یہ اپوزیشن کے اور جو اتحادی ہیں وہ ایک پیج پر آ سکتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ مجھے سب سے اہم بات مجھے ہے۔ پتہ کیا لگ رہا ہے، مجھے چھوٹے قائد کے خلاف سازش لگ رہی ہے۔ اچھا کے خلاف؟ ہاں، چھوٹے قائد کو ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں، یہ عدم اعتماد بھی لے آئیں، اور وہ اگلے اور جب وہ نہیں کامیاب ہو سکیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ ہم نے آپ کو موقع دے دیا تھا، اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب ہماری باری ہے۔ جو اب یہ ایک میں اپنا دعا بریگیڈیئر صاحب سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کوئکلی مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ الیاس صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا کمپلیٹ؟ بس بریگیڈیئر صاحب سے اتنا پوچھنا ہے ان کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ عمران خان صاحب فریم سے باہر تو نہیں ہے؟ نہیں میرے خیال میں فریم میں ہیں، ویسے اپنی ایز اے گورنمنٹ کی طور پارٹی اتحادین کے ساتھ ہیں۔ یقین کریں اسٹیبلشمنٹ از بالکل نیوٹرل، وہ ابھی آئین قانون کے مطابق اپنے کام میں بزی ہیں۔ بریڈ سے وہی تے ظلم ہوا ہے کہ تسی نیوٹرل ہو گئے ہو، یہی تے ظلم ہے۔ چلیں جی بریک لے لیتے ہیں۔ بریک سے واپس آئیں گے، دوسرا سوال ہمارا ہوگا کیا وزیر اعظم بلوچستان کی پسماندگی دور کر پائیں گے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% ہم نے اب اضافہ کیا۔ مہنگائی کا دور ہے، میں مجھے پورا علم ہے، بدقسمتی سے ساری دنیا کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا۔ مجھے پورا احساس ہے کہ ہمارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تکلیف میں ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری میری کوشش ہے کہ ہم ملک کے معاشی حالات ادھر تک لے جائیں کہ ہم لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں یا اتنے فنڈز بلوچستان میں نہیں لگائے ہوں گے جو ہماری اس حکومت نے لگائے۔
जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम अब कर रहे हैं वो चमन से लेके कोयटा और कराची का एक पूरा हाईवे बना रहे हैं, जिसकी हमने पैसे भी एलोकेट कर दिए। इससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सीपैक का जो पहला दौर था वो तो सीधा सीधा था कनेक्टिविटी के, सड़क बने और पावर स्टेशंस थे। अब जो हम उनसे समझौता करके आए हैं और इस तरह प्रेसिडेंट शी ने खुद इसके ऊपर पूरी तरह हमें एश्योरिटी दी है कि जो अगला फेज़ है उसमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को अब फ़ायदा होगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के इलाके नौशकी का दौरा किया। प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौजी जवानों से खिताब भी किया। दहशत गर्दी को नाकाम बनाने पर खराज तहसीन भी उन्हें पेश किया। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर ने यह दावा किया कि बलूचिस्तान पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। पसमानदगी और महरूमियाँ दूर करने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फंड्स दिए हैं और CPAC फ़ेज़ 2 से बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। माजी में भी साबिक हुक्मरानों की जानिब से ऐसे ही दावे और ऐलानात किए गए थे, लेकिन बलूचिस्तान की पसमानदा सूरत हाल आज भी बरकरार है। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा फंड्स दिए, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर कर पाएंगे? देखें, विजिट जो है ये तो बहुत नीडेड था, बहुत ज़रूरत थी। नौशकी में जो और पंजगूर में जो एक हालात हुए हैं, बड़ी कुछ हमारे फ़ौजी जवान शहीद भी हुए हैं और उसके बाद वहाँ पर जिस जमा मर्दी से लड़े और शहीद किया वो तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात ये कि ये सोचनी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कितनी दफ़ा कोयटा गए हैं और कितनी रातें वहाँ पर गुजारी हैं। देखें, जब एक हमारा सूबा पसमानदगी का शिकार है, वहाँ के लोगों के कुछ शिकायतें भी हैं, उनको हमने कैसे दूर करना है। बेसिक जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है वो है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बेरोज़गारी, वहाँ पर लोगों की ज़मीनें हैं, पानी नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं, ज़्यादा माउंटेनस एरिया है, वहाँ वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो जब ऐसे हालात होते हैं, गुर्बत होती है, तो फिर वो जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके आगे झुक जाते हैं, वो उनको पैसे के लालच पर शामिल कर लेते हैं और वो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, आई विश के प्राइम मिनिस्टर आज वहाँ पर रुकते, 2 दिन रुकते, वहाँ पर अपनी काबीना लोगों को लेके जाते जो इम्पोर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, और ओवरऑल पैकेज अनाउंस करते कि वहाँ पर कैसे वो आम लोगों की गुर्बत कैसे मिटाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 15 to 20 बिलियन, जो कि के लिए कुछ भी नहीं होता। जो वहाँ पर गरीब लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आप अगर उनको 50 बकरियां दे देना, इवन नथिंग, वो उनको रोज़गार मिल जाएगा। इसी तरीके से जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर आप ट्यूबवेल लगा के दें, वो उनको निकाल के दे दें। उनको ये चीज़ें चाहिए, फिर रोज़गार चाहिए, उनको डेवलपमेंट होती है, गवादर में सब उनके लिए नौकरियाँ करें। अभी ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान को तरक्की मिलेगी क्योंकि जो नेक्स्ट फेज आ रहा है स्पेशल इकनॉमिक जोन, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन असल मसला उसके बाद वहाँ के जो इम्पोर्टेंट सरदार लोग हैं, जो ट्राइबल चीफ्स हैं, जो कि मुहब्बे वतन है 98%, उनसे मुलाकात करते कल और उनसे मशवरा लेते, वो बताते कि एक्चुअल प्रॉब्लम बलूचिस्तान के इन लोगों की हैं जो बेअरबी का ख्याल है। तो आई थिंक ये इसका हल है। आई एम श्योर कि अगर वो थोड़ा कॉन्सनट्रेट करें तो ये मसाइल हल किए जाते हैं। ओके जी, आमिर साहब। प्राइम मिनिस्टर ने नंबर 1 तो बड़ी अच्छी बात की कि जो प्रेसिडेंट शी का उन्होंने हवाला दिया, हमें उन पर यकीन है कि कुछ ना कुछ गारंटीज़ दे दी गई हैं, क्योंकि इन्हीं की गवर्नमेंट के वज़ीरों ने ऐसे बयान दिए थे कि चाइनीज़ परेशान हो गए थे। मैंने कल उस पर भी बात की थी। बहुत अच्छा किया है और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जहाँ सड़क जाएगी। प्राइम मिनिस्टर तो इसके कायल नहीं थे ना, सड़कें बनाने से कुछ हो सकता है, अब कायल हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी ही इशू होता है पसमानदा इलाकों को ठीक करने में। प्राइम मिनिस्टर ने 15% बढ़ाई, तो मैंने अभी गूगल किया क्योंकि मेरे जहन में चौधरी निसार का था, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ से FC वालों के लिए एक बड़ा भरपूर पैकेज दिया था नवंबर 2016 में। 50% तनख्वाहें बढ़ाई थी और इनकी रिटायरमेंट की एज थी 35 साल, उसको 45 साल किया था, ताकि FC के जवान जो सर्विसेज दे रहे हैं, शहादतें पा रहे थे, उनको तस्लीम किया गया था। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इजाफा 15% करके बहुत अच्छा किया है। ये वो लोग हैं जहाँ मुश्किल होती है, पुलिस नहीं खड़ी होती, ये वो लोग वहाँ पे दूर दराज जगह पे कुर्बानियाँ देते हैं। यही हमारे जवान हैं जो मुल्क की सलामती के लिए, जैसे पाक फौज के लोग बॉर्डर पे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये लोग आते हैं, कई जगहों पे बॉर्डर पे भी चले जाते हैं। बात यह है कि इनके हेड्स भी वही होते हैं, रेंजर्स के भी हैं, मेजर जनरल भी मौजूद हैं, पुलिस के कमांडेंट भी जाके लगते हैं।
ہیں, مختلف چیزیں ہیں. بہت اچھا کیا ہے پرائم منسٹر کو, اور بریگیڈیئر صاحب نے جو کہا کہ ان کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارنا چاہیے. حالات ایسے تھے کہ اس میں پرائم منسٹر بہرحال چلے گئے ہیں, تب بھی بہت اچھا کیا, اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. لیکن جو فنڈز کی بات کر رہے ہیں نا, پنجاب نے 10 سال میں اپنے شیئر سے 100 ارب روپیہ دیا, یعنی 10 ارب سالانہ, اور 30 ارب روپے اس گورنمنٹ نے آ کے دیے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ سے پنجاب نے اپنے پیسے کم کر کے بلوچستان کو دیے. ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ, جس کو لفظ سسٹم کہتے ہیں, کیا کھانے پینے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ صرف فنڈز ہی جاتے ہیں, ترقی کے نام نہیں آتا. اپنے چیف منسٹر کو انہوں نے خود نکالا, اب بھی پہلے بھی نون کے دور میں ایک انقلاب لائے, ثناء اللہ زہری کو نکالا, بزنجو صاحب آئے. اب جام کمال کو نکالا تو بزنجو صاحب آئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ فنڈز جا کہاں رہے ہیں, یہ بھی تو پوچھا جانا چاہیے. جی ایاز صاحب. نہیں, باقی بہت اچھا جیسچر ہے, پرائم منسٹر کو بالکل جانا چاہیے تھا. جس طرح کے حالات بھی ہوئے ہیں بلوچستان میں, جس طرح دہشت گردی کی وہاں پہ کاروائیاں ہوئی ہیں, اور پھر ظاہر ہے جب افغانستان کی طرف سے جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں, اس کے بعد پھر اور ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ پوری دنیا میں وکیل بنے ہوئے ہیں افغان طالبان کے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو فنڈز بھی ملیں, ان کی امداد بھی ہو, اور وہ مضبوط ایک وہاں پہ سیٹ اپ بھی بن جائے. ابھی چائنا میں بھی آپ نے یہ بات کی, چائنیز سے بھی, کہ جی ہمیں مضبوط افغانستان چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ مضبوط افغانستان کو پاکستان کی مضبوطی میں کردار ادا نہیں کر پا رہا, بلکہ ہمیں ویک کرنے میں وہ زیادہ وہاں سے ہو رہا ہے. عجیب بات ہے, ملا عمر کے دور میں بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسی طرح تھا کہ ہمارے جو مخالفین تھے ان کو وہاں پناہ مل رہی تھی. اب بھی وہی حالات ہیں. وہ جو سیف ہیونز کہا جاتا تھا, امریکہ کہتا تھا دہشت گردوں کے سیف ہیونز پاکستان میں ہیں, وہ اب ہمیں افغانستان میں نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے چونکہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, اس لیے نہ امریکہ کو فرق پڑے گا نہ ویسٹ کو فرق پڑے گا. انڈیا تو ظاہر ہے خود وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں حالات اس قدر خراب ہو جائیں کہ سی پیک کی دشمنی سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم یہ چیزیں, پتہ نہیں کیوں مجھے ایک چیز کی بڑی حیرت ہوتی ہے اپنے پالیسی میکرز پہ, کہ ہم چیزوں کو بالکل رائٹ پہ لے جاتے ہیں, یہ بالکل لیفٹ پہ لے جاتے ہیں. مطلب بٹوین دا روڈ ہم نے کبھی پالیسی بنانے کی کوشش نہیں کی. جیسے کہ اب رشیا کا دورہ آ رہا ہے پرائم منسٹر کا, چائنا اور رشیا, اور وہ کوئی اگر نیا بلاک بننے جا رہا ہے تو ہمیں بالکل اس بلاک میں شامل ہونا چاہیے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ سے بالکل بگاڑ کے ہم بیٹھ جائیں. ہمیں کوئی اپنی پالیسیز میں بیلنس لے کے آنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جیسے انڈیا نے کیا, رشیا کے بلاک میں رہا لیکن امریکہ کی مجبوری ہمیشہ سے وہ رہا, اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا وہ امریکہ کا. تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کی پالیسیز لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ کولڈ وار کی پالیسیز اب نہیں چل سکتی, اور وہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, لیکن اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. فیصل صاحب. دیکھیں, جو بلوچستان کے اور کراچی کے جو مسائل ہیں اس میں نا کافی حد تک جو ہے نا مماثلت ہے. بلوچستان کے لوگوں میں بھی جو ہے وہ بڑی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کے حل کی سنجیدہ کوشش کریں. مصنوعی کاموں سے بلوچستان کے معاملات کو آپ درست نہیں کر سکتے. آج جو بلوچستان کے پہاڑوں پہ جو آدمی ہتھیار لے کے چڑھا ہوا ہے, آپ اس کے دوسرے ہاتھ میں اختیار دے دیں, وہ اپنا ہتھیار نیچے پھینک کے نیچے اتر آئے گا. مسئلے دیکھیں, اسلام آباد بیٹھ کے اور کوئٹہ بیٹھ کے آپ جو بلوچستان نہیں چلا سکتے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ ایکسپریس کا کسی بھی چینل کا آپ اٹھا لیں, جو بیورو ہے وہ کوئٹہ میں ہیڈ آفس ہے. اب جو گوادر ہے وہ بھی بلوچستان کا پارٹ ہے نا, اس کو کوئٹہ جو ہے نا مینیج نہیں کرتا, اس کو کراچی مینیج کرتا ہے. اتنا چھوٹا سسٹم ہے یہ چینل کا. تو آپ کوئٹہ سے جو ہے گوادر کے معاملات نہیں چلا سکتے. یہی معاملہ اختیار کا ہے کہ آپ کوئٹہ سے یا اسلام آباد سے پورا بلوچستان نہیں چلا سکتے. آپ عام آدمی کو اختیار دے دو, یہ بلدیاتی نظام جو ہے آپ کے معاشی مسائل کو بھی حل کرے گا, آپ کے سماجی انصاف بھی پیدا کرے گا, اور جو دشمن سازشیں کر رہا ہے نا ایک عام آدمی کے ذہن کو خراب کرنے کی, وہ سازشیں بھی دم توڑ جائیں گی. آخری بات کر دوں کہ بلوچستان میں جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. ہم سندھ میں کرپشن کی بات کرتے ہیں, ہم پنجاب میں کرپشن کی بات کرتے ہیں, ہم بلوچستان میں کوئی کرپشن کی بات نہیں کرتا. بلوچستان میں کرپشن کا جو تناسب ہے نا وہ پورے ملک میں شاید سب سے زیادہ ہوگا. اب فنڈ بھی کب نکالے تو بلوچستان کو جو فنڈ ملتے ہیں نہیں لگتے, اس لیے نہیں لگتے کہ ان پہ مانیٹرنگ کا نظام نہیں ہے. چند لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے. مسئلے کا حل یہ ہے ان سے اختیار لو, واپس عوام کو دو.
ٹھیک جی الیاس صاحب بالکل جی بلوچستان بلدیاتی انتخاب کراؤ. بلوچستان میں جو ہے کہ ڈیولپمنٹ کی جو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کریں. جو ایریاز ہیں جہاں آج تک ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی, جب کریں گے لوگوں کو ادھر ملے گا, کام ملے گا, روزگار ملے گا, لوگ پڑھیں گے, بنیادی سہولتیں ملیں گے, تو یہ مسئلے جو ہیں جو پیدا ہوئی آج سے نہیں پیدا ہو رہی, بڑے عرصے سے پیدا ہو رہے ہیں کہ جب پسماندگی ہوگی تو اس طرح کی ہوگی. وہ ظاہر ہے دوسرے لوگ جو جائیں گے ملک دشمن عناصر, وہ جا کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں, اس کا جائزہ لے کے. یہ بہت عرصہ پہلے جا کے پرائم منسٹر صاحب کو جا کے انہوں نے باتیں تو کی تھی, لیکن ادھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی فنڈ زیادہ لگائیں, تو اس کو بجٹ میں بتائیں, اس کو دیکھیں ادھر کیا زیادہ سے زیادہ اسکیمیں ہو سکتی ہیں, لوگوں کو انوالومنٹ کریں. اتنا رقبہ ہے, ایریا ہے, تو ظاہر ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب تک ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ادھر ہوں گے, لوگوں کو پراپر انوالومنٹ نہیں کی جائے گی, اختیار نہیں دیے جائیں گے, تو یہ اسی طرح چلتا جائے گا. آج یہ ہیں پرائم منسٹر صاحب, بالکل اچھا کیا. ادھر ہمارے ایف سی کے جوان جو ہیں وہ دیکھیں کتنے شہید ہوتے ہیں, دہشت گرد وغیرہ ادھر بالکل گھسے ہوئے ہیں اور جا کے اس کو استعمال کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پسماندگی اور اس طرح سے وہ بھرپور طریقے سے فائدے اٹھائیں. ان کے لیے ایک سیف ہیون بنی ہوئی تھی وہ جو جگہ تھی, لیکن اب آہستہ آہستہ تو آرمی اس لیے زیادہ ادھر جو آرمی کی زیادہ تر اس لیے لڑائیاں ادھر, اب دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, ادھر جو نیٹ ورک تھا, انڈیا کی انوالومنٹ تھی, تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بالکل گورنمنٹ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کریں. یہ بجٹ دینے سے نہیں, یوٹیلائزیشن ادھر پراپر طریقے سے کام ہو. ظاہر ہے دوسرے لوگ کرتے ہیں, صوبے کرتے ہیں بالکل اس کو بلوچستان کے لیے, لیکن یہ گورنمنٹ مرکز کی سطح پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ کریں. بالکل صحیح الیاس صاحب, آپ کو پہنچ گیا. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, مضبوط آسٹریلین ٹیم کا دورہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی, رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پاکستان سپر لیگ کی کامیابی اور قومی کرکٹ کی غیر معمولی پرفارمنس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. 24 سال انتظار کے بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار ہے. ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا کی 18 رکنی فل سٹرینتھ ٹیم کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. آسٹریلوی ٹیم 27 فروری کو اسلام آباد پہنچے گی اور پہلا ٹیسٹ راولپنڈی اسٹیڈیم میں 4 مارچ سے کھیلے گی. آسٹریلیا کی ٹیم کے دورے کے دوران 3 ٹیسٹ ہوں گے, 3 ون ڈے اور 1 T20 میچ بھی کھیلا جائے گا. آسٹریلیا نے آخری بار 1998 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں, 24 سال کے بعد آسٹریلین ٹیم کا دورہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی؟ دعا آپ کو یاد ہوگا جب نیوزی لینڈ ٹیم یہاں آ کے واپس چلی گئی تھی, انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا تھا, تو اس وقت بڑی ایک بلیک پکچر نظر آ رہی تھی پاکستان کرکٹ کی کہ شاید جو اتنی محنت کی تھی غیر ملکی ٹیموں کو لانے کی وہ ساری ضائع ہو گئی. لیکن اس وقت جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے ہمارے کرکٹ بورڈ نے اور پاکستانی قوم نے, یہ اس سے پہلے بڑا کم ہوا ہے کہ اس لیول پہ جا کے ریئیکٹ کرنا. اور پھر ان ملکوں کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی. انگلینڈ میں بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اب آسٹریلیا میں ایک چونکہ آنا تھا, آسٹریلیا کا بھی دورہ کا فائنل نہیں ہوا تھا, انہوں نے تو انکار نہیں کیا تھا. اب اس کے بعد پھر عثمان خواجہ کا میں اسپیشلی ذکر کروں گا, آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے جو اسلام آباد سے بیسیکلی آسٹریلین نژاد ہیں, وہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا اس میں. وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمیں جانا چاہیے جانا چاہیے. اس دوران جتنی ٹیمیں آئی ہیں وہ کوئی بی ٹیمیں ہی آئی ہیں, ہمارے یہاں کوئی فل اسٹرینتھ ٹیم نہیں آئی تھی. تو آسٹریلین اگر 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو فل اسٹرینتھ ٹیم آ رہی, تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. نو ڈاؤٹ ورلڈ کپ میں ہماری پرفارمنس, پی ایس ایل ایک کامیاب برانڈ ہونا, کیونکہ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جب پی ایس ایل میں پیسوں کے لیے کھیلنے جا سکتے ہیں پلیئرز, تو پھر ٹیم کیوں نہیں جا سکتی. تو میرا خیال یہ اس کے ثمرات یقیناً ہیں. جی عامر صاحب, بہترین فیصلہ ہوا ہے اور پاکستانی قوم نے ریئیکٹ بھی کیا. اور کرسٹن ٹرنر مختلف چینلز میں بھاگے جب برٹش ہائی کمشنر جب انگلینڈ بورڈ کی طرف سے آیا, اور انہوں نے کہا نہیں آئیں گے. تو اب آسٹریلین ٹیم کا آنا اور ہمارے کھلاڑیوں کے لیے بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ اے ٹیم سے کھیلتے ہیں, ہوم گراؤنڈ کا تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ٹیم اچھی کے ساتھ کھیلنا, اب ہمیں بھی پتہ چلے گا کھیل کے ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں, کیونکہ جیتنا نہیں ہوتا کھیل میں, کسی ایک نے جیتنا ہے کسی ایک نے ہارنا ہے. اگر آپ کھیلتے اچھے ہیں تو بیسٹ پرفارمنس اسی کو کہتے ہیں, اور ہم اسی کی توقع کریں گے کہ ہماری ٹیم اسی طرح کھیلے گی, اور جیتنے کی تو دعا ہم کرتے ہی ہیں اور کریں گے. جی بریگیڈیئر صاحب, دعا دیکھیں, ایک تو بات کلیئر ہے کہ پاکستان نے اچھا کھیل کے اور پاکستان کے شائقین نے اچھا شوق سے کہ دیکھیں دنیا کو کنونس کیا کہ
کہ پاکستان کی مضبوط ٹیم سے ان کو کھیلنا چاہیے. سب سے اہم بات اس وقت جو ہے, جو کہ بہت بڑے اسپوائلرز ہیں, وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ سیکورٹی ارینجمنٹس. دس از اے ٹیسٹ کیس فار سیکورٹی ایجنسیز اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان, کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جس سے ہماری کرکٹ فورن کرکٹرز آنے بند ہو جائے. اس لیے ہم یہ دعا کریں کہ اس کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو. صحیح ہے. فیصل صاحب, بین الاقوامی کرکٹ کا پاکستان میں آنا صرف پاکستان کے لیے خبر نہیں بلکہ دنیا کو بھی پیغام جاتا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں صرف دہشت گردی ہوتی ہے یا ایک عام انسان کا جانا جو ہے ممکن نہیں ہے. جی. یہ دشمنوں کو بھی جو ہے نا بڑا منہ توڑ جواب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اچھی خبر ہے, جتنے ایونٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے ہر حوالے سے جو ہے بہت اچھی خبر ہے. جی الیاس صاحب کوئکلی. جی بڑا اچھا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آئے گی, لوگوں کو ادھر دیکھنے کی ملے گی. لوگ دیکھنا چاہتے تھے جو ہمارے ملک میں, ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں انٹرنیشنل آئیں. ٹھیک ہے الیاس صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیے گا.